رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے بہت ہی مشہور شخصیت تھے، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ لوگ ان کو پسند کرتے تھے، اور بہت ہی ایلیجبل جو آپ کہتے ہیں کہ ہینڈسم بیچلر تھے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر جو تھے ان کا جو کپڑا تھا وہ بولتے 400 درہم کا 300 درہم کا آتا تھا باہر سے، یعنی شام سے آتا تھا، اور اس کو پہنتے تھے۔ خوشبو اس قدر لگاتے تھے، اس قدر خوشبو لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں تو وہ خوشبو ان کا پتہ دیتی تھی، اور کہ یہاں سے مصعب کب اور کہاں گئے ہیں، کیونکہ جس طرف رخ موڑتے تھے وہاں خوشبو چلی جاتی تھی، اور نہ جتنی خوشبو موجود ہو تو لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ مصعب جو ہے ابھی نکلے ہیں یا تھوڑی دیر پہلے نکلے ہیں۔ یہ ان کا مقام تھا، کیونکہ وہ بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جب یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت ینگ یوتھ تھے تو بولتے ہیں کہ یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر میں ان کے والد تو نہیں تھے، ان کے چچا جو ہے وہ کاروبار کو دیکھ رہے تھے، ان کی والدہ بھی بڑی سخت تھی، اپنے وہ جو کفر پہ بہت سختی سے کاربند تھی۔ تو انہوں نے اس کے چچا نے کہا کہ یہ جو عمیر جو تم کپڑے پہنے ہو، جو تم عیش کر رہے ہو، یہ تمہارے اسی کافر باپ کے مال کا ہے، تو تمہیں کس بات کا گمان ہے؟ اگر تمہارے باپ کا مال تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے، اس کا دین حلال نہیں ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب چچا کو اور غصہ آیا کہ اس نے ساری نعمت چھوڑ دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو کپڑے تمہارے بدن پہ ہیں یہ کپڑے بھی تمہارے کیا ہے، کیونکہ 400 درہم کے تھے، وہ برانڈڈ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہے، تو وہ بولتے پورے کپڑے بھی اتار کے اور بولتے بالکل برہنہ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور یہ مقام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بہت ہی خوبصورت دیکھنے میں بھی لگتے تھے۔ تو جب پہن اوڑھ لیتے تھے تو بالکل شہزادے والی کیفیت تھی، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، دیکھیے جو عشق کیا تو وہ کیا ہے، وہ عقل جو ہے وہ آگے ان کو لے کر گئی کہ یہ دنیا یہیں تک ہے، یہ فانی دنیا ہے، اس سے آگے کی چیز ان کو نظر آنے لگی، اور پھر وہ انہوں نے اس کے لیے ہر قربانی دی۔ ہم تو صرف سننے کے لیے 10 منٹ آدھا گھنٹہ بھی قربان کرنا مشکل ہے، تو سوچیے اتنی ساری آسائشیں کون تجتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی اپنے نا لگژری لائف کو پورا ختم کر کے اور دے دے اور یہ سوچے کہ میں دین کو پکڑ لوں، تو ہم سے تو اللہ یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے نا، آپ اپنے آرام میں رہیں لیکن دین کے لیے بھی تو وقت نکالیں۔ اچھا، دوسری آپ کو نا ایک اور مثال ملے گی حضرت بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھراتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں بٹھائے رکھتا، کھانا پانی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ تو نعوذ باللہ کفر کرے۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے احد
अहद। एक रोज यही कार्रवाई की जा रही थी, यानी रोज उनके साथ ये रोजाना का मामूल था। कहा तो वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थे तो उनसे बहुत काम लेता था, लेकिन जैसे उसे पता चला कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, काम बंद करवा के बस उनको टॉर्चर करता था, मारता था। और इस कदर मारता था कि बोलते कि ना उनके ना खून और पीप निकल आना शुरू हो जाती थी कि रोजाना उसी जख्म पे वो उधेड़ता रहता था। इसी तरह से एक बार जो है आप अबू बकर का गुजर हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और उन्होंने हजरत बिलाल को एक काले गुलाम के बदले, और कहा जाता है कि 200 दिरहम से ना आपको खरीद कर आजाद कर दिया। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनी मखसूम के गुलाम थे। उन्होंने उनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया तो उन पर कयामत टूट पड़ी। अब दूसरे गुलाम थे अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुशरिकीन जिनमें अबू जहल पेश था, सख्त धूप में उन्हें पथरीली जमीन पर ले जाकर उसकी तपिश से सजा देते। एक बार इन्हें इसी तरह सजा दी जा रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले यासिर सब्र करना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। आले यासिर के जुल्म की ताब ना लाकर वफात पा गए, और सुमैया जो हजरत अम्मार की वालिदा थी, उसमें अबू जहल ने उनकी शर्मगाह पे ऐसा बोलते ना कि नेजा मारा कि वो दम तोड़ गई। ये इस्लाम की पहली शहीदा थी। देखिए इस्लाम में सबसे पहले जो माल कंट्रीब्यूट किया वो एक खातून थी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस्लाम को मजबूती दी तो वो खातून थी, हजरत खदीजा का घराना था, उनका माल था। और ये शहीद हुई तो सबसे पहले कौन है? उनकी हजरत अम्मार की वालिदा हजरत सुमैया जो है वो शहीद हुई है, तो पहली खातून है। आज भी इस्लाम को अगर आगे आएगा तो खवातीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। खवातीन अपने रोल के बारे में बहुत ज्यादा संजीदगी से लें। फिर इसी तरह से एक बार हजरत अम्मार को उनको बहुत ज्यादा जो है ना तंग किया जाता, तो वो एक बार जो है काफिरों के हत्थे लग गए और उन्होंने उनसे कुफिया कलमा कहलवा दिया। जब वो कुफिया कलमा कह दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बहुत रो रहे थे और कहते थे कि ना मैंने मैंने कलमा कह दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि तुमने कलमा कहने के बाद तुम अपने दिल में क्या महसूस करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को वैसा ही पाता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि जब तुम्हें वापस मजबूर किया जाए तो तुम फिर से ये बात कह देना। देखिए इस्लाम ना अंधी तकलीद नहीं चाहता है, आपकी कमजोरी को, आपकी मजबूरी को समझता है। तो यहाँ पे देखिए नाजिल हुई कि जिसने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कुफ्र किया उस पर अल्लाह का गजब और अजाब अजीम है, लेकिन जिसे मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो तो उस पर कोई गिरफ्त नहीं। कि आज किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि वो मॉब लिंचिंग में आ जाए, किसी जगह वो पकड़ा जाए और उसको कुछ कुफ्रिया कलमा कहने पर मजबूर किया जाए तो वो कर सकता है। इससे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है। घर आके आप अपने कलमे को वापस से याद करें और अपने उस पर ज्यादा मोहब्बत करें। अब खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया सुन लिया। हजरत खब्बाब बिन अरत जो है वो बनी खजारा की एक औरत उम्मे अनमार के गुलाम थे और मुशरिकीन उन्हें बहुत तरह तरह की सजाएं देते थे। उनके बाल नोचते थे, सख्ती से गर्दन को मरोड़ते थे और कई बार दहकते अंगारों पर लिटाकर ऊपर पत्थर रख दिया जाता था और उस वजह से इतना दहकता अंगारा रखा जाता था कि उनकी चर्बी पिघल जाती थी। और इस कदर वो बोलते हैं कि ना उनके जख्म हो चुके थे कि वो गहरा खड्डा हो गया था। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब खिलाफत का दौर था तो अक्सर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उसमें जो है क्या बोलते हैं जो हलके में हजरत खब्बाब बिन अरत की बहुत इज्जत का मकाम होता था। तो वो अक्सर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे कहते थे कि आप है ना मक्का की कोई बात याद दिलाएं कि हम उस वक्त कौन से जमाने से गुजरे थे। तो हजरत खब्बाब बिन अरत कभी कभी क्या करते, सिर्फ अपनी शर्ट को, अपनी कमीज को ऊपर कर देते थे तो उनके जख्म को देख के वो लोग अपने याद करते थे कि हमारे पास ये वक्त गुजरा था और तज़किया करते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह ने आज हमें इतनी इज्जत और बुलंदी दी है। तो सोचिए सीरत हमें क्या क्या सबक सिखा रही होती है। और यहाँ से एक बात और भी आप सुन ले कि आखिरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है इनकी तरह जो है जैसे हजरत बिलाल और आमिर बिन फहीरा को इन्होंने आज़ाद किया था उसी तरह से इन्होंने खब्बाब बिन अरत को भी क्या किया, आज़ाद किया। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ अल्लाह जब इनके बारे में सोचती हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मकाम देखिए, उनका माल कहाँ कहाँ काम आ रहा है। खब्बाब बिन अरत का ये मामला था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
جب ان کا خلافت کا دور آیا تو سیلریز جو ہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں وہی سیلری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویٰ کا الگ وہ تھا معاملہ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ایک دم اولین تھے ان کو اے گریڈ رکھے، بی گریڈ رکھے، سی گریڈ رکھے. تو انہوں نے اے گریڈ میں رکھا خباب بن ارت کو اور خود کو سی گریڈ میں رکھا، کیونکہ انہوں نے 5 سال بعد اسلام قبول کیا تھا. تو ان کی سیلری اپنی خود کی کم تھی، اپنے آپ کو کم درجے میں محسوس کرتے تھے، اور اس غلام یا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اوپر رکھتے تھے. اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی نیکی، جو مقام ہے، اب سوچے ابو بکر صدیق کہاں ہے. تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمارے مال میں وہ برکت دے، اللہ ہمیں ایسا مالدار بنائے، اللہ اس دور میں ہمیں ایسا مالدار بنائے، ہمیں اس قدر جو جو نعمت، جو مال کی جو نعمت ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ نعمت بنے، وہ زحمت نہ بنے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دار ارکم جو ہے، اب اس طرح کی جب ٹکراؤ ہو رہا تھا، معاملہ طول پکڑتا جا رہا تھا، تو مسلمانوں کی خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی. لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ کیا گیا کہ کوئی کام ایسی جگہ سے کرا جائے جہاں سے لوگ دیکھیں اور دیکھ نہ پائیں. تو ادھر ارکم بن ابی الارکم مخزومی کا مقام جو کوہ صفا پہ یعنی صفا پہ موجود تھا، وہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو چنا، دار ارکم کو. تو وہاں پہ وہ اپنی کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرتے تھے. اب پہلی ہجرت حبشہ ہوتی ہے. پہلی ہجرت حبشہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ نبوت کے 4 سال کے درمیان یا آخری شروع میں ہوا تھا، اور شروع کے جو معمول تھا، مگر دن بدن آپ دیکھتے ہیں کہ ظلم بڑھتے چلا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کے وسط آتے آتے یہ اپنی شباب کو پہنچ گئے، یعنی ظلم اور زیادتی اپنی شباب کو پہنچ گئی، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا، اور انہیں بہت ساری اذیت رسانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا. انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی. تو سورہ کہف کیا کہتی ہے؟ دیکھیے سورہ کہف کا معاملہ کیا ہے، آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے، دجال کی فتنی سے آپ کو بچائے گی، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک آپ کے لیے نور کا باعث بنتی ہے، یعنی آپ کو نور دیتی ہے تاکہ اس سے آپ پورا ہفتہ گزار سکیں. اب دیکھیے اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا بتا رہا ہے کہ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرائے گا. اب اللہ رب العالمین یہاں پہ بتا رہا ہے اصحاب کہف کی بات. اصحاب کہف کو تھوڑا سا آپ جان لیجئے کہ 300 سال بولتے قریب سوئی رہے، تو زمان اور مکان کی قید سے نکلنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اب یہ جو فتنہ دجال آ رہا ہے جو ہم اس زمانے میں ہے، اس میں بھی دیکھیے ہمیں جو حفاظت کرے گی ہماری، وہ کون ہے؟ سورۃ الکہف ہے. پھر اس میں سورہ کہف میں ایک بات یہ بھی نازل ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کا بلا حساب دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین یہاں پہ ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ کی دنیا جو ہے کیا ہے، ان میں زمین کشادہ ہے، تو اللہ کی زمین میں جو کشادگی ہے اس کو اختیار کرو. یہاں پہ تنگی ہے تو یہاں سے نکل کے کہیں اور جاؤ. تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسحمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، یعنی اسحمہ نام کا جو نجاشی بادشاہ تھا وہ بہت عادل بادشاہ تھا، وہ وہاں کسی پر ظلم نہیں کرنے دیتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں. جس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 590 میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئی. رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے. اب ایک بات سن لیجئے کہ جب یہ سب لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورہ نازل ہوئی، اور اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیے یہ قرآن، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس قرآن کو
तुम मत सुनो और उसमें खलल डालो और उद्धम मचाओ ताकि तुम गालिब रहो। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक इस सूरह की तिलावत शुरू कर दी और उनके कानों में एक नाकाबिल बयान जो है दिलकश और अजमत लिए हुए कलाम इलाही की आवाज पड़ी तो उन्हें कुछ होश ना रहा। सबके होश जो थे वो खत्म हो गए थे और उनके दिल में कोई और ख्याल ना आया, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह के आखिर में दिल हिला देने वाली आयत तिलावत फरमा कर अल्लाह का हुक्म सुनाया कि फस्जुदू लिल्लाहि वअब्दू, अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो, ये सूरह नजम की आयतें हैं, ठीक है। तो उसके साथ ही सजदा फरमाया तो किसी को अपने ऊपर काबू ना रहा और सबके सब सजदे में गिर पड़े। हकीकत ये थी कि उस मौके पर उस जलाल की अजमत ने उनको सजदा करवा लिया। अब जब सजदा कर लिए तो उनको एहसास हुआ कि हमने तो गलत काम कर लिया, तो उन्होंने क्या कहा कि फिर वो जल्दी लगने अपनी अपनी बहाने बनाने लगे कि नहीं, क्योंकि इसमें हमारी देवी देवताओं के बारे में भी बात था तो हमने अपने लोगों को क्या किया है, अपने देवी के बारे में हमने सजदा किया है। जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है कि बुलंद पाया देवियां हैं और उनकी शिफात की उम्मीद की जाती है, सूरह नजम का एक हिस्सा है। तो उन्होंने इस बात का बहाना बनाया कि इसमें हमने इनको सजदा किया है। अब ये गुमराह कुन बात थी, लेकिन सजदा उन्होंने किया था किस लिए कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, क्योंकि देखिए पढ़ने वाला क्या है, कौन है, और पढ़ने वाला जब पढ़ रहा है तो उस दिलकश जो कलाम है उस कलाम से वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके और उन्होंने सजदा किया। लेकिन उस बात को फिर अब वो उनको ढांकना है, उसको छुपाना है, तो उन्होंने बात को यहाँ वहां करके फैलाना शुरू की। अब हिजरत हबशा वाले लोग जब ये गए तो वहां जाके उनको महाजरीन को मालूम हुई कि ना भाई यहाँ पे तो है ना मक्का में सब ठीक हो गया है मामला और है ना ये लोग इस्लाम कबूल कर लिए, तो अब हम वापस जाते हैं। तो आजकल हम भी देखते हैं कि जो चीज मीडिया से जो खबर पहुंचाई जाती है वो सही नहीं होती है, वो बात पहुंचाई जाती है जो उनको पहुंचानी होती है। तो उसके बाद मुहाजिरीन पर खुसूसन और मुसलमानों पर उमूमन कुरैश का जुल्म और तशद्दुद जो है और बढ़ गया और उनके खानदान वालों ने इन्हें खूब सताया, क्योंकि कुरैश इनके साथ नज्जाशी के हुस्न सलूक की खबर उनको मिल चुकी थी। तो जो हमने पढ़ा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथ जो मर्द थे और जो औरतें थी वो 4 औरतें और 12 मर्द, तो वो तमाम लोगों के खानदान वालों को इन्होंने सताना शुरू किया। तो सहाबा कराम को फिर हिजरत हबशा का मशवरा दिया गया, लेकिन दूसरी हिजरत पहली हिजरत के मुकाबले में अपने दामन में ज्यादा मुश्किलात लिए हुए आई। अब मुहाजिरीन हबशा के खिलाफ कुरैश की साजिश। अब मुहाजिरीन जब जाते हैं, कैसे इस बार जब जाते हैं, इस दफा कुल 82 मर्दों ने हिजरत की, हजरत अम्मार की हिजरत जो है इसमें है, और 18 या 19 औरतों ने, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये लोग हिजरत करे, ये लोग छुप छुपा के निकले और फिर इन्होंने डॉज दिया किसको, मक्का वालों को, और ये हिजरत कर चुके होते हैं। अब मक्का वालों को जब ये मालूम पड़ता है तो उन्होंने अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी को, जो गहरी सूझबूझ के मालिक थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इनको ये सिफारती काम दिया, इनको एक्सटर्नल अफेयर की मुहिम दी कि इन दोनों को नज्जाशी और इनके पास भेजे और उनकी खिदमत में बेहतरीन तोहफे और हदिये दिए देकर हबशा रवाना किया। इन दोनों ने पहले हबशा पहुंचकर तोहफे पेश किए, फिर इन्हें अपने दलील से आगाह किया और बताया कि मुसलमानों को हबशा से वो निकलवाना चाहते हैं। तो दोनों नज्जाशी के हुजूर हाजिर हुए और तोहफे देने के बाद अपना मुद्दा यूं बयान किया कि ऐ बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है जिसे हम नहीं जानते, न आप हमें आपकी खिदमत में इन्हीं की बाबत इनके वालिदैन और चचाओं और कुंबे और कबीले के लोगों ने भेजा है। मकसद ये है कि आप इन्हें वापस हमारे साथ भेज दें। अब देखिए कितनी मीठी बात, कितनी डिप्लोमेटिक बात, कितनी उसमें ना बोले शुगर कोटेड बात कि ये इनका जो दीन है ना हमारी समझ में आ रहा है ना आपकी समझ में आ रहा है, इन्हें दोनों को डिस्टर्बेंस रहेगा। और आप इनको क्या करें, हम अपने से नहीं मांगने आए हैं, इनके चचाओं ने, इनकी फैमिलीज ने। अब जाहिर सी बात, अब इन लोग क्या कर रहे हैं, इनका नेक्सस बन रहा है, तो ये चाह रहे हैं कि हमारी बात में वजन हो, तो आप इनको हमारे साथ भेज दें। जब ये दोनों अपनी बात कह चुके तो ये कह रहे हैं कि बादशाह ने कहा, और उसने कहा कि पहले मैं इनको भी सुनूंगा। किसको?
وہ جو دوسری پارٹی ہے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، میں ان کو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا، وہ عادل بادشاہ ہے. تو جو عادل بادشاہ ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو سن کے اور اسی پہ ایکٹنگ کرنے نہیں لگنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، دونوں کو ایکول دینا ہے کہ آپ سنیں. تو انہوں نے سنا. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے. حضرت جعفر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت علی کے سگے بھائی ہیں اور ابو طالب کے اولاد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو تھے کہ ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی. ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک کو رسول بھیجا. اس کی عالی نسبی یعنی وہ اعلیٰ نسب ہے، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں معلوم ہے. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت کو جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خوروزی سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا ہے. اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ بات آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بات کو بتائی. تو ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی. تو اس صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے کسی کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے. ہماری جو ہے بس ان سے یہی پریشانی ہے. تو اب جب ان کو یہ بات معلوم پڑی تو جو تھے عمرو بن عاص، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے ان کے کان پھر سے کیا کیے، کس کے نجاشی کے کان جو ہے اس سے مطمئن ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ مظلوم لوگ ہیں اور یہ یہاں سے ہوشیار لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کمزوروں کو کیا کرنا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ان کو رہنے دیا. تو اب یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ڈپلومیٹک تھے، یہ بہت بڑے پولیٹیکل بہت جینیس تھے. تو انہوں نے دوسرے دن پھر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ہار نہیں مانوں گا، میں واپس جاتا ہوں کس کے پاس، نجاشی بادشاہ کے پاس. اور ان سے کہتے کہ وہ جانتے کہ وہ کیا تھا، عیسائی تھا. تو وہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں. اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا. اب پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں. اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی. اب ان کو پریشانی ہوئی کہ پہلے تو یہ تھی کہ بت پرستی کی بات تھی تو ہم نے ساری بات کہہ دی آرام سے، اب ہم کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا، چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کے وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا ہے. اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ بھی بڑھ کر نہیں، تنکے سے بھی زیادہ بڑھ کر نہیں ہے. اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے اس میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالیاں دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، یعنی اس کے اوپر کیا ہوگی، وہ اس کے اوپر حد لگے گی اور اس کو سزا ملے گی. مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے. تو یہ عادل بادشاہ تھا. دیکھیے یہ عادل بادشاہ جو تھا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ بہت دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ایک دینی بھائی جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے اور ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی تھی. تو عدل اور انصاف کرنے والے لوگ کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ بہرحال مشرکین کی چال جب ناکام ہوگی، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنی جذبہ عداوت کو جو ہے اب کیا کر سکتے ہیں، یہ دور تک یہ تو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اب جو ہمارے کنٹرول میں ہے یعنی مکہ
مکہ میں لوگ ہیں تو ان کے اوپر ہم کیا کریں، زیادہ سختی کریں. تو اس لیے انہوں نے اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس دو ہی راستے رہ گئے تھے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کو طاقت سے روک دیں یا آپ کے وجود کا ہی صفایا کرتے ہیں. اب وہ آتے ہیں ابو طالب کو قریش کی دھمکی. تو اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے اندر بہت عزت اور شرف کے مالک ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا. آپ یاد رکھیں کہ اب ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت کہا جاتا ہے، ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جاتی ہے. آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو جائے گا. یہ کھلی دھمکی کس کو دیتے ہیں؟ چچا ابو طالب کو. ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا اثر بہت زیادہ ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر بھیجا اور کہا کہ بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ گئے ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب چچا بھی میرے سر پر سے ہاتھ اٹھا لیں گے. تو آپ نے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں تو یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں. یعنی میں تو اس وقت تک کام کروں گا جب تک میری جان میں جان ہے، یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں فنا ہو جاؤں. بس یہ دو ہی صورت ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے اور وہ رو پڑے اور آپ اٹھ کر چلے گئے. جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. چچا ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھا. دیکھیے ان کا کلچر تھا، وہ بہت شعر پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں، بخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں. تم اپنی بات کھلم کھلا کہو تو تم پر کوئی روک نہیں. تم خوش ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی. اب تھوڑا سا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے کہ چچا ابو طالب بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ان کی قربانی دیکھیے، وہ کہاں کہاں کھڑے ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے قول اور عمل میں کتنا تضاد ہے. اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ دے کے سنیے گا، غور کریے گا، تزکیہ کریے گا. قریش ایک بار پھر ابو طالب کے سامنے آیا. پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت زیادہ آنکھ کے اندھے بن رہے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، یہ قریش کا دیکھیں انہوں نے ایک آپشن لے کر آیا. وہ آپشن دیکھیں کیا ہے کہ اے ابو طالب، یہ قریش کا ایک سب سے باقا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے. آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں. یعنی آپ کی خدمت کر کے آپ کو جو اس سے کام لینا ہے بالکل یہ آپ کے ساتھ رہے گا. اور جس نے آپ کے آبا و اجداد کی دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ یعنی ہماری یونٹی کو تو اتحاد کو توڑ رہا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا ہے، ہم اسے قتل کریں گے. بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب برابر. ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو. تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ تم اسے قتل کر دو. خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. دیکھیے ان کا کتنا دور اندیش تھے، کتنی محبت کرتے تھے. اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تمہاری قوم نے انصاف کی بات کی. دیکھیے جو انصاف کرنے والے لوگ ہوتے تو اس پارٹی میں بھی جو کفار لوگ آئے تھے تو اس میں متم بن عدی کے جو تھا اس نے کیا کہا کہ تم نے صحیح بات کہی ہے. اب ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے تو اب کیا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بہت زیادہ ہے نا وہ ڈالنے لگتے، پریشر ڈالنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم ان کو
ختم کر دیں، کسی طرح سے بھی ہم ان کا کیا کریں، قتل کر دیں۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ اب مکہ کی فضا جو ہے ظلم سے بھری ہوئی ہے اور بہت زیادہ بولتے ہیں گھٹن ہے، اور یہاں پہ کوئی قسم کی اچھی بات ہو نہیں رہی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ نا اتنی بے چینی ہے اور کہیں سے کوئی امید کی کرن نہیں دکھ رہی ہے۔ اب ایک روز اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابو جہل جو آتا ہے مکہ میں کعبہ کے پاس، اور وہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارتا ہے جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہ نکلا، اور پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی جو کوہ صفا پر یہ دیکھ رہی تھی، یعنی ان کی جو لونڈی تھی، یہ دیکھیں حضرت حمزہ کی بھی لونڈی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ کی بھی لونڈی تھی۔ تو یہ حضرت حمزہ جو ہے شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے، اب یہ آتی ہے اور جب حضرت حمزہ کو کھانا پانی دینے کے بعد اب وہ جو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ بات ایسی کہہ دیتی ہے جذباتی، وہ کہتی ہے کہ آج جس نے ابو جہل نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، تو اگر میری اتنی طاقت ہوتی تو میں اس کا ہاتھ توڑ دیتی۔ کس طرح سے اس نے محمد کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جوش میں آ گئی، تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، اس نے پوری بات بتائی، اور حضرت حمزہ کو اس قدر غصہ آیا، وہ جذبات میں آ گئے اور وہ گئے اور وہ قریش کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا گپے مار رہا تھا، کون؟ ابو جہل، اور اس نے جا کے کیا کیا، حضرت حمزہ نے اس کے سر پہ وہ ایسے مارا ہے تیر کے دستے سے کہ اس کا سر پھٹ گیا، خون نکل آیا۔ اس نے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو اس لیے مار رہے ہو، تو جو میرا بھتیجا کہتا ہے وہی بات میں بھی کہتا ہوں، جو اس کا دین وہ میرا دین، جو اس کا رب وہ میرا رب، اور میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اب تو کیا کرے گا؟ اب اس کے بعد حضرت یہ جو ہے نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جذبات میں آ کے یہ بات کہہ دیے۔ ابو جہل بھونچکا ہو گیا، اسے سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہو گیا ہے، یہ بازی پلٹ جائے گی، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات تمہاری صحیح ہے کہ میں نے آج اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی اور تم اس کے چچا ہو تو تم نے اپنا بدلہ لے لیا، یعنی وہ سچویشن کو کیا کر رہا ہے، اب کام کر رہا ہے، اب اس سچویشن کو کیا کر رہا ہے، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، نہیں معاملہ برابر کر دوں، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ امپریس ہو جائے۔ اب یہ جذبات میں کہنے کو تو کہہ دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچے کس قدر خوشی ہوئی کیونکہ وہ ایک ایسے عظیم شخص تھے جس سے طاقت کا اندازہ ہوتا تھا، اور اس طاقت کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملنی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اب اسی کے دوران کیا ہوتا ہے کہ 4-5 دن کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبول اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام جو ہے وہ بھی بہت ہی حیران کن ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی پریشانی تھی کہ یہ لوگ نے تو دین کا تیا پاچا کیا ہوا ہے، مکہ کی فضاؤں میں کیا ہو گیا ہے کہ دو پارٹی بن گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے وہ ہو گئے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، نفرت کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جڑ کو ہی کاٹ دینی ہے، یہ مصیبت، یہ پریشانی جو لایا ہے اس کی جڑ کو ہی کاٹنا ہے۔ تو وہ جڑ کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ معاملے کو ختم کروں اور بس۔ تو کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔